براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور جہاں حکومت نے دھاندلی کرنے کی کوشش کی ان 2 سیٹوں میں خرم ایجنسی کا سیٹ میں جہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا امیدوار جیت رہا تھا اور داسکاس کے جو سیٹ تھا جہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار جیت رہا تھا وہاں ان کا دھاندلی بھی ایکسپوز ہو چکا ہے اور اب تک ان کے ریزلٹس فریز ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس فیز پہ ہم نے پورے پاکستان کو یہ پیغام بھیجا کہ پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے، اور ہم اسی کوشش انشاءاللہ تعالی ہمارا سینٹ الیکشن سے یہ پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ ممبران پارلیمان بھی حکومت کے ساتھ نہیں مگر پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اچھے نتائج لے کر آئیں گے، سرپرائزنگ نتائج لے کر آئیں گے جو ہمارے تحریک کو، ہمارا مارچ کو، ہمارا ہر موو کو طاقت دلوائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم کامیاب ہوں گے اپنا گول میں، اپنا مشن میں کہ ہم اس کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجے، اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو گھر بھیجے اور ایک ایسا عوامی حکومت قائم کرے جو عوام کا نمائندگی کرے، عوام کا مسائل حل کرے اور ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، جہاں پارلیمان اس ملک کی قسمت کے فیصلے کرے، اس ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ بولنے کو انتظار نہیں پہ آزاد دیکھیں اس سے پہلے میرے خیال سے یار مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سینٹ انتخابات سے پہلے اہم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچے جہاں اہم امور پر گفتگو کی گئی، خاص طور پر سینٹ انتخابات کے حوالے سے اہم امور جو ہے وہ ان پر بحث کی گئی۔ پی ڈی ایم سربراہ نے یوسف رضا گیلانی کی کل عشائیے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اس وقت بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے امیدوار اچھے نتائج لے کر آئیں گے اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہمارا مقصد ہے کہ اس کٹ پتلی حکومت کو گھر بھیجیں اور ایک جمہوری حکومت کا قیام عمل میں آئے، تمام ادارے اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پی ڈی ایم مشترکہ طور پر اپنی یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ سینٹ انتخابات سے پہلے یہ اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں موجود ہیں جہاں انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے گھر پہنچ کر ان سے ملاقات کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یوسف رضا گیلانی کی جانب سے فضل الرحمان کو کل کے عشائی کی جو دعوت دی گئی تھی اسے بھی مولانا فضل الرحمان نے قبول کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سینٹ انتخابات کی گہما گہمی سے، جوڑ توڑ کی سیاست کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے یہاں پر یہ شامل کرتے ہیں کہ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی کو کامیاب بنانے کے لیے مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری بھی میدان میں اتر آئے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کے کل ہونے والے عشائیے میں بھی شریک ہوں گے۔ متحدہ اپوزیشن اراکین کی دعوت میں بھی آصف علی زرداری کی شرکت کا امکان ہے۔ سابق صدر سینٹ انتخابات میں اپنا ووٹ بھی کاسٹ کریں گے۔ کیا کریں کدھر جائیں، ایم کیو ایم کو عجیب مشکل نے آن گھیرا ہے۔ ایک طرف اتحادی تحریک انصاف تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی۔ سینٹ میں ووٹ آخر کس کو دینا ہے؟ رابطہ کمیٹی نے آج اجلاس بلا لیا۔ سعید غنی کہتے ہیں ایم کیو ایم سیاسی مفاد چاہتی ہے تو ہمیں سپورٹ کرے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ان کی جو خواتین کی نشست ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے۔ سینٹ میں جیالوں کو ووٹ دیں یا تبدیلی سرکار کا ساتھ دیں، ایم کیو ایم کشمکش کا شکار۔ فیصلے کے لیے رابطہ کمیٹی کا اجلاس بلا لیا۔
بہادر آباد مرکز پر جعلی رہنماؤں کی آمد کا اتنا اثر ہوا کہ پی ٹی آئی رہنما محمود مولوی نے اپنی رہائش گاہ پر ظہرانہ دیا تو ایم کیو ایم کے کسی رہنما نے شرکت نہ کی۔ سعید غنی کہتے ہیں اگر ایم کیو ایم سے انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو اسلام آباد سے ٹیکنوکریٹ کی نشست پر ہماری کامیابی آسان ہو جائے گی۔ ایم کیو ایم کو اگر اپنا پولیٹیکل بینیفٹ دیکھنا ہے، اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہے، تو پھر تو ان کو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہماری ایک کیلکولیشن ہے اس کے مطابق آ جانا چاہیے۔ سعید غنی نے ایم کیو ایم کو بلاول بھٹو کی پرانی پیشکش بھی یاد دلا دی۔ وزارت تو بلاول صاحب نے آج سے کوئی بہت پہلے کہا تھا، وہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی سے اپنا جو حکومت میں ان کے اتحادی ہیں وہ اتحاد ختم کرتے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے وزارت بالکل ان کو دے دیں گے ہم۔ سینٹ الیکشن میں ایم کیو ایم موجودہ اتحادی کا ساتھ دے گی یا پرانے اتحادی سے مفاہمت اختیار کرے گی، فیصلہ جلد سامنے آ جائے گا۔ ایم کیو ایم کے اراکین تنظیمی مصروفیات کے باعث پی ٹی آئی رہنما کے ظہرانے میں شریک نہیں ہو سکے۔ متحدہ ترجمان کی وضاحت سامنے آ گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ تمام جماعتیں اپنے طور پر سینٹ انتخابات کی تیاری میں مصروف ہیں، اسی وجہ سے دعوت میں شرکت نہ ہو سکی۔ ایم کیو ایم، تحریک انصاف اور جی ڈی اے کی قیادت سینٹ انتخابات کے حوالے سے مستقل رابطے میں ہیں، اسی حوالے سے کوئی غلط فہمی موجود نہیں ہے۔ مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد علی حفیظ سے۔ علی حفیظ بتائے گا مزید کیا وضاحت سامنے آئی ہے متحدہ ترجمان کی جانب سے اس معاملے پر؟ جی بالکل، ایم کیو ایم پاکستان کے ترجمان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے ارکان صوبائی اسمبلی تنظیمی کاموں میں مصروف تھے، جس کے سبب جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے دورانیے میں جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکے۔ ان کا یہ کہنا تھا ترجمان کا کہ تمام جماعتیں اپنے طور پر سینٹ انتخابات کی تیاری میں مصروف ہیں، اسی وجہ سے جو ہے جو زورانے اور دیگر تقریبات ہیں اس میں ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی نہیں جا پا رہے، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان تحریک انصاف اور جی ڈی اے کی قیادت سے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے مستقل رابطے میں، اس حوالے سے کوئی غلط فہمی جو ہے وہ درمیان میں نہ رہے، یہ وضاحت جو ہے بہت شکریہ آپ کا محمد علی حفیظ تفصیلات کے لیے۔ ایک بار پھر اسلام آباد لیے چلیں گے، مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سینٹ الیکشن کے لیے متحد ہیں اور متحدہ طور پر ہم اس کے کامیاب نتائج حاصل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ملک بھر میں پی ڈی ایم عوام کی اس وقت ایک تنہا آواز ہے، عوام کے حقوق کے لیے، مہنگائی کے خلاف، بد امنی کے حوالے سے۔ کل ہی آپ نے دیکھا یہاں اسلام آباد میں ہمارے 3 نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ جہاں امن نہیں ہوگا، جہاں معیشت نہیں ہوگی، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے حکمرانوں کو ناکام حکمران تصور کیا جائے گا، اور ایسے حکمرانوں سے جان خلاصی یہی اس وقت ملک کی سب سے بڑی خدمت ہوگی، عوام کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز سینٹ الیکشن کے فوراً بعد سربراہی اجلاس ہوں گے اور آنے والے مستقبل کے لیے نئی حکمت عملی وضع کی جائے گی، اور جو اس سے پہلے کے اعلانات ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو بھی روب عمل لانے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ لکیلی آپ تینوں رہنما ایک ہی جگہ پہ موجود ہیں اور آپس میں اختلاف رائے ایک بات پہ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو چکی ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آیا کہ نہیں، اور ان دونوں صاحبان کو نظر آیا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ہو چکی ہے۔ آپ تینوں کا اتفاق کس بات ہے کہ ہو چکی ہے؟ آپ کینڈیڈیٹ سے پوچھیں۔ اس کا میرے خیال میں دو چار روز پہلے جب یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا، اور اس وقت بھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو جواب دیا تھا میرے خیال میں وہی کافی ہے۔ آپ لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کل شاید کوئی اور بات کی تھی تو آج کوئی اور بات کہہ دیں گے، تو یہ جو تضاد بیانی ہے اس کو پھر ایک مستقل خبر کے طور پر اچارا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر ایک موقف ہے، ایک آواز ہے،
آپ کے اتحاد کی ایک جماعت ایسی ہے جو پہلے بھی بلوچستان حکومت سے وہ شامل تھی، اب آپ اگر الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ جماعت ANP جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کر الیکشن لڑ رہی ہے، تو کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ میرے خیال میں وہاں کے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر یہ آج کی بات نہیں ہے. 2 سال پہلے اگر آپ یہ سوال کر لیتے تو اچھا ہوتا. بڑی دیر کر دیا آپ نے یہ سوال کرنے میں. لیکن مولانا اسی کے ساتھ ANP کا نوشہرہ میں ANP نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا نہیں کیا تھا، جبکہ PDM کے پلیٹ فارم سے الیکشن ضمنی بھی لڑنا تھا آپ لوگوں نے. پیپلز پارٹی نے کینڈیڈیٹ کرم میں بھی وڈرا کیا، نوشہرہ میں بھی. ANP نے نہیں کیا، تو ANP نے خلاف ورزی نہیں کی وہاں پہ بھی. دیکھیے PDM اصولی طور پر تو ایک تحریک کا نام ہے اور یہ ایک انتخابی اتحاد نہیں ہے. ہم اخلاقی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو نہ کاٹیں، الیکشن ہم مل کر لڑیں. لیکن اگر کسی پارٹی نے اپنے خاص حالات کے تحت ایسا نہیں کر سکی ہے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید مصلحت کے خلاف ہے، لیکن ہم اس پارٹی کو کوئی اس کا مواخذہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ عوامی نیشنل پارٹی تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بہت ہی اہم رول پلے کرتا رہا ہے اور ہمیشہ ایک اچھا انداز سے ہر موو پہ ہر موقف پہ ہمارے ساتھ دیا ہے. جو بائی الیکشن کی بات ہوا ہے اس پہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہمارا مولانا صاحب نے جیسے کہا کہ میٹنگ سینٹ الیکشنز کے بعد ہوگا تو اس پہ دوسری باتیں بھی ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ پورا پختونخوا کا جو سیاسی اپوزیشن ہے، جو PDM میں ہیں اور جو PDM میں نہیں ہیں، ہم سب ایک پیج پہ ہو کے مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کامیابی ہے، جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، جس کی وجہ سے ہم اب حکومت کے گھر میں جا کے ان کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم PDM کے ہر جماعت جو اس فیصلے میں PDM کے ساتھ دے رہے ہیں، جس میں پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس میں اوبیسلی مولانا فضل الرحمان تو ہمارا اتحاد کا لیڈر بھی ہے، ANP بھی ہے اور جماعت اسلامی بھی ہے. ہم ان سب کا شکر گزار ہے اور یہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کو چیلنج کریں کہ ہم متحد رہیں اور ہم مل کے ان کا مقابلہ حکومت کی طرف سے یہ توثر دیا جا رہا ہے، حکومت کی طرف سے یہ توثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے یوسف رضا اقلانی صاحب کی وجہ سے وہ پریشان بھی ہے، وزرا بھی وہ اپنی نیچی میں آپ لوگوں میں کہتے بھی ہیں. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ووٹ کوئی یوسف رضا اقلانی صاحب کی شخصیت کی وجہ سے ٹوٹیں گے تو ہم اپوزیشن کے ووٹ توڑیں گے. اور کوئی ایسی آپ کی پارٹی میں اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ آپ کی پارٹی کے لوگوں کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے؟ دونوں سے یہ سوال ہے. تو بھائی اپنی پریشانیاں ہمارے اوپر نہ تھوپیں نا، اپنے پریشانی کو خود دور کریں. بلاول صاحب میرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے پنجاب میں مفاہمت کا بیان دیا ہے اور کیا PDM سے اجازت لی گئی ہے؟ نمبر 1. دوسرا، آج MQM نے PTI کے عشائیے میں شرکت نہیں کی، کیا MQM سے بات پکی ہوگی؟ جہاں تک پنجاب کی بات ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو PDM الیکشن سینٹ میں حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں، ہم نے نون لیگ کے جو سیٹس ہیں وہ پنجاب سے نکالے ہیں، ستر جماعت سے بھی نکالے ہیں اور ہمارے نون لیگ کے یہ ووٹس انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ مند ہوں گے جب ہم چیئرمین سینٹ کے لیے وہ لڑائی کر رہے ہوں گے. جہاں تک متحدہ قومی موومنٹ کی بات ہے، ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ اوبیسلی حکومت کے اتحادی ہیں اور حکومت کا بجٹ پہ اور ہر موقف پہ ہم حکومت کے ساتھ کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ کراچی سے منتخب ہوئے ہیں اور حکومت نے وفاقی حکومت نے کراچی کو بالکل لاوارث چھوڑا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت سے جو مطالبہ کر رہے ہیں حقوق کے لیے، کراچی کے حقوق کے لیے، وہ PDM کے پلیٹ فارم سے یا اپوزیشن کے ساتھ مل کے اس کا آواز میں، اس میں مطالبہ میں زیادہ طاقت ہوگا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہمارے ساتھ. ایک بات ذرا ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک ہے تحریک اور ایک ہے الیکشن.
इलेक्शन के हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, तहरीक की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तहरीक के हवाले से PDM कमिटेड है और उसी नहज पर आगे बढ़ेगी जिस तरीके से तहरीक के तकाज़े हुआ करते हैं। इलेक्शन में ये जो चीज़ें सुबह और शाम तब्दील होती रहती हैं और उसमें कोशिश की जाती है, जैसे अभी तक हमारी कोशिश कामयाब भी हुई है कि हमने मुश्तरका उम्मीदवार जो हैं उसको आगे बढ़ाया है, अपने उम्मीदवारों को महफूज बनाया है, उनको कोशिश की है कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी दिला सकें। तो इसके अपने टैक्टिक्स होते हैं और लम्हा बलम्हा हालात में कुछ तब्दीलियाँ जो खुशगवार तब्दीलियाँ होती हैं, अगर वो हमारे हक़ में आती हैं तो उस पर कोई ये तजादात की बात नहीं। के बारे में बताएं कि वहाँ पे 5 कैंडिडेट आप लोगों ने मुंतखब किए जमात इस्लामी को भी साथ मिला के, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ क्या हिकमत अपनाई गई है और ये 5 सीटें आप लोग निकाल पाएंगे? तो उस हवाले से हिकमत अमली तय हो चुकी है और मेरे ख्याल में कल सारे MPs इकट्ठे भी हो रहे हैं और मेरे ख्याल में वो अच्छी हिकमत अमली है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ रहा है, कल कह रहे हैं कि राय आ रही है, एक्सपेक्टेशन आपकी अगर शो ऑफ हैंड का होता है कि होमवर्क है इस वक्त PDM? हमारा उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देगा और आइन के और कानून के मुताबिक सीक्रेट बैलेट चाहे हो सेनेट इलेक्शन में हो या आम इंतखाबात में हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसी अंदाज में अपना फ़ैसला सुनाएगा। वैसे हमने तैयारी दोनों सीक्रेट और ओपन बैलेट के लिए किया है और हमारा कोशिश जब तक ये फ़ैसला नहीं आता इसी में होगा कि हम दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं और हम पख्तूनख्वा में जो फॉर्मूला तय हुआ है और जिस मुत्तहद तरीके के साथ हम हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि वहाँ भी उनको हम टफ़ टाइम दे रहे हैं और जैसे हमने MQM से भी बात किए हैं, हुकूमत के अपने मेंबर से भी बात कर रहे हैं, उनका आज़ादाना वोट है, कोई पाबंदी नहीं है ना हुकूमत के MNA पे ना इत्तेहादी पे कि वो सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत के साथ दें। और जहाँ गिलानी साहब का कैंडिडेचर है एक तरफ और दूसरी तरफ PTIMF का उम्मीदवार है, वहाँ हम उम्मीद करते हैं कि जो जमहूरियत परस्त मेंबरान पार्लियामान हैं वो PDM के साथ देंगे और PDM को कामयाब। थैंक यू सो मच। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क भर में PDM अवाम की तनहा आवाज़ है। कल हमारे 3 साथियों को शहीद किया गया। PDM अवाम के हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रही है। उन्होंने कहा कि PDM मुश्तरका हिकमत अमली के तहत इलेक्शन लड़ रही है। सेनेट में मुफाहिमत, मरियम की मुखालिफत। तहरीके इंसाफ में कोई फूट नहीं, ऐसी बातें करने वालों की कोई हैसियत नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने PTI में दरारों की कयासराइयों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान से गद्दारी करने वालों का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। ये भी कहा MQM हफीज शेख को वोट देगी। एक जो बड़ा सूबा जिसका बड़ा शोर और गुल था, वहाँ तो अफवाम और तफहीम से इलेक्शन हो गए जनाब। कैंडिडेटों ने कागज वापस भी ले लिए, वोटों के मुताबिक हिस्सा बकदर जुस्सा अपनी अपनी पार्टी को सेनेटरों का हिस्सा भी मिल गया। 50% पर उम्मीद हूँ KP के और सिंध में भी हालात जो हैं जिस तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके जितने मेंबर हैं उसका मेंबर इलेक्ट हो जाए। अब इस्लामाबाद की बड़ी धूल उठाई जा रही है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि तहरीके इंसाफ में फूट है, फना है। कोई फूट नहीं है, किसी की कोई हैसियत नहीं। और जो इमरान खान से गद्दारी करेगा उसकी इस मुल्क में सियासत नहीं है। MQM एक पढ़े लिखे लोगों की जमात है, मालूम है कि उन्होंने क्या फैसला करना है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है MQM भी हफीज शेख को वोट देगी इंशाअल्लाह ताला। हफीज शेख जीतेंगे। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से उम्मीदवार बिला मुकाबला कैसे कामयाब हो गए? मरियम नवाज ने मामले पर चुप साध ली, कहा कुछ ना ही कहूं तो बेहतर है। इंतहाई अहम मामले पर मरियम नवाज की खामोशी की वजह क्या है? अंदर की कहानी जानते हैं अब्बास नकवी की जुबानी। बड़े ऐवान के लिए बड़े सूबे में बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू। पंजाब में सेनेट की तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवारों की बिला मुकाबला कामयाबी। क्या मामला मरियम नवाज के इल्म में था या सब कुछ ऊपर से ही हो गया? मैडम ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का,
اور بلا مقابلہ ہو گئے، تو کہ آپ کو پتا تھا یا بالا بالا ہو گیا سارا فیصلہ؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اب اس معاملے میں میں کیا کہوں، میرا خیال ہے میں کچھ نہ ہی کہوں تو بہتر ہے۔ مریم نواز کیوں خاموش ہیں؟ سما اندر کی کہانی سامنے لے آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب میں بلا مقابلہ سینٹ انتخابات پر مریم نواز سخت ناراض ہیں۔ نون لیگ میں موجود دوسرے گروپ نے مریم نواز کو معاملات کا علم ہی نہیں ہونے دیا۔ مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف سے بھی اس بات کی شکایت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کسی بھی معاملے پر حکومت سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ عباس نقوی، سما، لاہور۔ الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے نہیں اپنے زور پر لڑیں گے، گورنر پنجاب چودھری سرور نے دو ٹوک بتا دیا۔ کہتے ہیں فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، افواج پاکستان کسی ایک پارٹی کی نہیں 22 کروڑ عوام کی ہے۔ ہماری افواج پاکستان جو ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہیں، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی افواج پاکستان ہیں۔ اور یہ بات میں اپنے لوگوں سے بہت ہمبل اور ود پیشن کہنا چاہتا ہوں کہ جن ملکوں میں بھی تباہی آئی ہے، جو لوگ مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے ان ملکوں میں وہاں کی فوج کو کمزور کیا ہے۔ تو خدا کے لیے ہم فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، ہم ان کو نیوٹرل رہنے دیں، اور انشاءاللہ الیکشن ہم اپنے زور پہ لڑیں گے، کسی اسٹیبلشمنٹ کے زور پہ نہیں لڑیں گے۔ خیبر پختونخوا سے سینٹ انتخابات میں مفاہمت کی کوشش ناکام۔ متحدہ اپوزیشن نے حکومت کی جانب سے 12 میں سے 2 نشستیں لینے کی پیشکش ٹھکرا دی۔ پشاور سے عبد الرحمان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ خیبر پختونخوا ماضی میں سینٹ انتخابات میں خرید و فروخت کے لیے بدنامی کے آگے بند باندھنے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کوشش، تو اپوزیشن نے بلا مقابلہ سینیٹر لانے کا حکومتی پلان فیل کر دیا۔ سینٹ کی 2 نشستوں کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے زیادہ کی ڈیمانڈ کر دی۔ میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 45-46 اپوزیشن کے ممبران کو یہ لوگ 2 نشستیں دے رہے ہیں، کیا وہ صحیح آفر کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو آفر ہی ایسی کر لی ہے جو ٹکرانا ہی تھا۔ حکومتی ترجمان نے اپوزیشن کے رویے پر کڑی تنقید کی۔ حصہ بقدر جسہ ہونا چاہیے، جو نمبر ہے اسی کے مطابق ہم نے جتنے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں وہ اپنے نمبر کے مطابق کیے ہیں، اپوزیشن نے زیادہ کیے ہیں۔ اس پہ بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ کل کو اگر نقصان ہوا کسی بھی سائیڈ سے تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ایک نیک شگون نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکمران اتحاد کو 99، اپوزیشن اتحاد کو 43 اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ ایوان میں موجود 3 آزاد اراکین کی حمایت اپوزیشن حاصل بھی کر لے تو 2 سے زیادہ سینیٹر نہیں بنا سکتی۔ کیمرامین مہران منیر کے ساتھ عبد الرحمان، سما، پشاور۔ پنجاب میں سینٹ کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا ہوا؟ نون لیگ بھی پیپلز پارٹی کی زبان بولنے لگی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار اب نہیں رہا، ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ تحریک انصاف پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی اراکین کو دستبردار کرانے کی ضد کر رہی ہے۔ سینٹ الیکشن کو لے کر احسن اقبال جنت کے باغ دکھانے لگے۔ اب میں بھی ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیے اور حکومت بھی پریشان ہو کر ان کو بھی وہاں سے اپنے کینڈیڈیٹ وڈرا کرنے پڑے۔ کے پی کے اندر بھی اب کہہ رہے ہیں جی کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیں۔ مفاہمت کیا ہوتی ہے، کوئی ہم سے سیکھے۔ شکر گڑھ میں شاہد خاقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو، کہا اسٹیبلشمنٹ کا کردار اب نہیں رہا۔ خلائی مخلوق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ ہمارا کوئی سیاست میں رول نہیں ہے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ کرے یہ رول ختم ہو اس ملک سے اندر، تو ہم دیکھیں گے یہ الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ میں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ سب کے سامنے نظر آ جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم سینٹ امیدواروں میں کیا فرق ہے، یہ قوم نے دیکھ لیا۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں کی تمام ٹکٹیں شفاف تھیں، پی ٹی آئی کی تمام ٹکٹیں کرپشن اور غیر شفافیت پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سیاسی جنت کی ٹکٹ ہوگی اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ سیاسی جہنم کی ٹکٹ ہوگی۔ لیگی رہنما کہتے ہیں ہم اقتدار نہیں، نظام بدلنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ قتل یا حادثہ بتائیں گے کچھ ہی دیر میں۔
पाक सरजमीन पार्टी ने अलासिफ ग्राउंड में मैदान सजा लिया। जलसे में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद बात करेंगे सलमान अहमद से। सलमान, ये बताइएगा कि मरकजी क़यादत में से कौन कौन पहुंच चुका है? मुस्तफ़ा कमाल कब खिताब करेंगे? देखिए सिदरा, पाक सरजमीन पार्टी की जानिब से आज अलासिफ ग्राउंड में जो है वो पख्तूनों का जलसा का इनेकाद किया गया है। जलसा शुरू हो चुका है और पाक सरजमीन पार्टी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो भी जलसा गाह में आ चुके हैं। इसके अलावा जो सदर हैं पीएसपी के अनीस कायम खानी, इसके अलावा रहनुमा हैं शब्बीर कायम खानी और अरशद बोहरा और दीगर रहनुमा भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, खिताब कर रहे हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, पख्तूनों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, क्योंकि जो पीएसपी का दावा है कि पख्तूनों के इस इलाके में अलासिफ स्क्वायर में, सोराबकोट में इससे पहले किसी सियासी जमात ने इतना बड़ा जलसा नहीं किया होगा जितना बड़ा जलसा आज पीएसपी कर रही है। कुछ देर बाद पाक सरजमीन पार्टी के जो सरबराह हैं मुस्तफ़ा कमाल, वो यहाँ पर जलसे के शुरा से खिताब भी करेंगे और यहाँ पर जो उनके रहनुमा है उन होगा। सलमान, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कहते हैं कि सयाहत को फ़रोग देकर ही हम बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने जेहलम के किला नंदना के तारीख़ी अल-बैरूनी हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि दुनिया भर की अक़वाम अपने तारीख़ी मकामात को महफूज रखती हैं। हमारे आसार क़दीमा के माहिरीन ने इस सिलसिले में काम नहीं किया। सयाहती मकामात का ख्याल रखने में मकामी अफराद का ही फ़ायदा होगा। मुल्क में सयाहत के फ़रोग़ के लिए वज़ीर आज़म पुरअज़्म। जेहलम के करीब नंदना किले पर अल-बैरूनी हेरिटेज ट्रेल का इफ्तिताह कर दिया। मुकामी अफराद से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था कि खित्ते की सकाफत को दरियाफ्त करने के लिए कभी काम नहीं किया गया। तरक्की याफ्ता कौमें अपने विरसे को महफूज बनाने के लिए इक़दामात करती हैं। अल-बैरूनी का जिधर ऑब्जर्वेटरी थी उसके साथ जो नंदना फोर्ट है, इस कभी किसी ने, हमारे लोगों ने किसी ने एक्सकवेशन नहीं की। जो मोहनजोदारो और ये जो हड़प्पा का सिविलाइजेशन है, जो इंडस वैली का, ये अंग्रेज़ों ने निकाला था और उसके बाद हमारे अपने आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत कम काम किया, बल्कि कुछ किया ही नहीं। वज़ीर आज़म का कहना था कि सयाहत के फ़रोग़ से नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मिलेंगे। टूरिज़म एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है और जो पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस तरह की नेमतें बख्शी हुई हैं, एक मुल्क के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि समुंदर भी हो, सबसे ऊंचा पहाड़ भी हो, ऊपर फिर पुराना, सबसे पुराना दुनिया का सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हड़प्पा का भी हो। वज़ीर आज़म टिला जोगियां नेशनल पार्क भी गए, जहां बच्चों ने उन्हें फूल पेश किए। इमरान खान ने नेशनल पार्क में जैतून का पौधा लगाया। इस्लामाबाद में इमाम मस्जिद समेत 3 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लवाहिकीन ने एहतजाज तो ख़त्म कर दिया, ताहम कातिलों की गिरफ्तारी तक लाशें ना दफनाने का ऐलान भी किया है। साथ ही पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे नूरुल अमीन दानिश। इस्लामाबाद के इलाके बहारा कहू में इमाम मस्जिद मुफ्ती इकरामुल्लाह समेत 3 अफराद के कत्ल पर एहतजाज। पोस्टमार्टम के बाद मकतूलीन की लाशें इलाके में पहुंचा दी गईं तो लवाहिकीन सड़कों पर आ गए। लाशें रखकर मरी रोड ब्लॉक कर दी। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कई घंटे बाद इंतजामिया और पुलिस के लवाहिकीन से मुज़ाकरात। मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलाने की यकीन दहानी पर मुजाहिरा मुअख्खर। सुबह से मुल्जिम ट्रेस है और उसकी मूविंग भी आपके इल्म में है कि वो फलां तरफ जा रहा है, तो फिर आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? और हमने इंतजामिया को बतला दिया है कि हम उस वक्त तक तदफीन नहीं करेंगे कि जब तक जो है मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार नहीं होते। थाना बहारा कहू में 13 कत्ल की FIR दर्ज। वाक़या की तफ्तीश के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 2 टीमें तश्कील। मुफ्ती इकरामुल्लाह, उनके 13 साला बेटे और एक शागिर्द को घर के बाहर नामालूम अफराद ने गुज़िश्ता शब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। सरबराह JUI फे मौलाना फजलुर रहमान ने अफसोसनाक वाक़े को हुकूमती रेड की नाकामी करार देकर कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। आगे चलकर जानिए, अवाम महंगाई के बड़े झटके से बच गए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के कत्ल के खिलाफ कोयटा समेत सूबे भर में शटर डाउन हड़ताल की गई। मकतूल रहनुमा की नमाज जनाजा चमन में अदा कर दी गई। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट।
عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے قتل کے خلاف کوئٹہ، قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، لورالائی سمیت اندرون بلوچستان شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے۔ ہڑتال کے دوران چھوٹے بڑے کاروباری مراکز اور دکانیں بند، سڑکوں پر ٹریفک معمول سے کم ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بارے میں جوڈیشل انکوائری کمیشن بنایا جائے اور وہ بلوچستان کے ہائی کورٹ کے سطح پہ ہو۔ آج سے پولیس حکام نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ اسد اچکزئی کی لاش کوئٹہ کے نواحی علاقے کلی نوسار سے برآمد ہوئی۔ کیمرہ مین عبدالوحید کے ساتھ محمد عاطف سما۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر عوام کو پیٹرول بم سے بچا لیا۔ مارچ کے پہلے 15 روز بھی تمام پیٹرول مصنوعات پرانی قیمتوں پر رہیں گی۔ اوگرا نے قیمتوں میں تقریباً 7 روپے فی لیٹر تک اضافے کی سمری بھجوائی تھی۔ عباس شبیر کی رپورٹ۔ نہیں، غریب عوام پر مزید بوجھ بالکل برداشت نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے سے انکار۔ اوگرا کی 1 مارچ سے 6 روپے 82 پیسے تک اضافے کی سمری مسترد۔ پیٹرول 111 روپے 90 پیسے اور ڈیزل 116 روپے 8 پیسے والی پرانی قیمت پر ہی ملے گا۔ مٹی کے تیل کے نرخ بھی 80 روپے 19 پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل کے 79 روپے 23 پیسے برقرار۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے بھی عوام کو خوشخبری سنا دی۔ ٹویٹ میں بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے باوجود وزیر اعظم نے لوگوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا۔ اوگرا نے مارچ کے پہلے 15 دن کے لیے پیٹرول 7 اور ڈیزل 6 روپے فی لیٹر تک مہنگا کرنے کی تجویز دی تھی۔ اس سے قبل 15 فروری کو بھی اوگرا نے پیٹرول 14 روپے 7 پیسے اور ڈیزل 13 روپے 61 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعظم نے فروری کے وسط میں بھی عوامی مفاد کے پیش نظر اوگرا کی سمری مسترد کر دی تھی۔ کراچی میں مرغی کا گوشت، گھی، تیل کی قیمتیں ہیں کہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی۔ خریداروں کو ابھی سے فکر لگ گئی ہے کہ رمضان میں کیا ہوگا۔ خورشید عالم کی رپورٹ دیکھیے۔ بازار میں 2 سے 3 ماہ پہلے تک کھلا تیل اور گھی 230 روپے کلو فروخت ہو رہا تھا، مگر اب اس کی قیمت 260 روپے کلو ہو چکی ہے۔ برانڈڈ تیل اور گھی 300 روپے فی کلو ہو گئی۔ عوام کہتے ہیں ابھی یہ حال ہے تو رمضان میں کیا ہوگا؟ یہ سمجھ لیں مہنگائی کا تو طوفان آیا ہوا ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے۔ وغیرہ تو ویسے ہی مہنگا چل رہا ہے، ہر دفعہ آپ مارکیٹ پہ پرچیز کے لائیں 15 20 25 روپے بڑھا ہوا ہی ہوتا ہے۔ اور سبزیاں بھی ہیں کیونکہ گورنمنٹ نے اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں ہر چیز کے اوپر، تو دکاندار کے اوپر بھی اس چیز کا بہت افیکٹ آتا ہے۔ گھی پچھلے مہینے میں 235 تھا اور آج 240 روپے ہو گیا۔ تیل کے تاجر کہتے ہیں ہم کیا کریں، وفاقی حکومت نے ٹیکس ہی اتنا لگا دیا ہے۔ گورنمنٹ کی جو فیڈرل ٹیکس لگا ہے نا، یہ سیل ٹیکس وغیرہ، تو وہ بھی اس میں بڑی کمپنیوں نے پلس کیا ہے، تو اس کے بھی ریٹ بڑھ گئے، جس میں 1 کلو کے اوپر 43 روپیز kg کا ٹیکس لگا ہے۔ پر یہ ریٹ انہوں نے بھی اتنے بڑھا دیے ہیں کہ لمٹ سے زیادہ بڑھا دیے ہیں۔ اب رمضانوں میں یہ لوگ شو کریں گے کہ ہم نے ریٹ کم کر دیا، آف لے کے آئیں گے کمپنی والے۔ دوسری جانب مرغی کا گوشت 400 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 214 روپے فی کلو مقرر ہے۔ عوام کا یہی کہنا ہے کوئی بھی دور ہو، حکومت کسی کی بھی ہو، منافع خوروں کے ہمیشہ مزے رہتے ہیں، خریداروں کے مقدر میں تو صرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اور ڈبل سینچری عبور کرنے والے لال ٹماٹر کے دام اب 2 روپے سے بھی گر گئے ہیں۔ ٹنڈولا یار میں 12 کلو ٹماٹر صرف 20 روپے میں دستیاب ہیں۔ قیمتیں کم ہونے کے سبب کاشتکار بھی پریشان ہیں۔ کہتی ہیں فی ایکڑ کاشت پر 1 لاکھ سے بھی زیادہ خرچہ آتا ہے، اب تو محنت کا صلہ نہیں مل رہا۔ ایف بی آر نے گوشوارے جمع نہ کرانے، غلط معلومات یا آمدن چھپانے والے 21 لاکھ افراد کو ٹیکس نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے شکیل احمد سے۔ شکیل بتائے گا۔ دیکھیں 21 لاکھ افراد کو ٹیکس نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے گوشوارے جمع نہیں کرائے تھے، غلط معلومات دی تھی یا پھر قابل ٹیکس جو آمدن ہے اس کو چھپایا تھا۔ ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکس قوانین پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس دوران بڑے ریٹیلرز جو ہیں، جو بڑے چین سٹورز ہیں یا بڑے شاپنگ سینٹرز ہیں، وہاں پہ 9,952 جو ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد۔ ابھی ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز۔ دیکھتے رہیے سما۔